بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. نیکی کے کاموں میں تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کے کام کا راستہ دکھائے گا اس کے لیے بھلائی کرنے والے کے ثواب کی طرح ثواب ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے، جو شخص بھی کسی انسان کو، بھائی کو نیکی کا راہ دکھاتا ہے، نیک راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اسے تبلیغ کرتا ہے اور وہ بھائی جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جو بتانے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے. یہ حدیث کے اندر آتا ہے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا. اب ان میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ واعظین ہیں، مبلغین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اہل علم جو علم آگے اشاعت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کے آگے شاگرد ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ تا قیامت چلتا جائے گا. اور جو بھی جب تک یہ علم آگے پھیلتا جائے گا، چلتا جائے گا، اور جو بھی اچھی بات لوگوں تک پہنچائے گا اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، تو ہوگا کیا کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ جو بھی اچھا طریقہ ہے کتاب و سنت کے مطابق ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. جب وہ بندہ صحیح طریقہ لوگوں تک پہنچائے گا قرآن و حدیث کے مطابق جو ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک لوگ اس پر عمل کر دیں گے اس پر، تو انشاءاللہ بتانے والے کو بھی اجر و ثواب دنیا میں بھی ملے گا، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے. انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اب بندہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیچھے سے باقی لوگ جو ہیں وہ مجھے بخشوا دیں گے، میری بخشش ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اسی سوچ میں کیا کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی نماز سے دور رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے سے غفلت کرتا ہے، اور نہ قرآن کی تلاوت، نہ یعنی کہ وہ کوئی بھی نیکی ہے جو اس پہ وہ عمل نہیں کرتا. اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے مرنا ہے تو مجھے اجر و ثواب پہنچ جائے گا، میرے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا اور پیچھے سے مجھے بخشوا دیا جائے گا. میرے بھائی، بھوک آپ کو لگی ہو، کھانا دوسرا کھائے تو آپ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا. میرے بھائی، نیکیاں کوئی اور کرے، آپ کو نیکی کبھی بھی نہیں مل سکتی. اس صورت میں کہ جب آپ کا یہ ذہن ہو کہ میں مر جاؤں گا اور پیچھے سے مجھے بخشوا دیں گے، تو ایسا کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے. اگر انسان زندگی میں نمازی پرہیزی تھا، نیک کام کرتا تھا، نیکی آگے لوگوں تک پہنچاتا تھا، پھر لوگ اس بات پر عمل کرتے تھے کتاب و سنت کے مطابق، تو پھر مرنے کے بعد اس کے لیے اجر و ثواب ہے. نہ کہ ساری زندگی انسان بے نمازی رہا اور موت بھی اسی بے نمازی کی حالت میں آ گئی، تو کل قبر میں وہ کیا اس جواب دے گا؟ قبر کے اندر سوال جواب ہونے ہیں. اس پر ہمارا ایمان ہے. من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. اب یہ تین سوال کس سے آئیں گے؟ جو دنیا میں اللہ کی کتاب و سنت پر اللہ کی بات کو ماننے والا ہوگا. اگر وہ اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والا تھا تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی نیکی والا معاملہ نہیں ہے. ایک بندہ ہے، کسی وجہ سے اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مجبوری میں اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، مجبوری میں اس سے کوئی ایسا
معاملہ اس زندگی میں ہو جاتا ہے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ چاہے تو اس بے نمازی کو بھی معاف کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن اب اگر کوئی اس بات پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ معاف کر دے گا یا پیچھے سے مجھے بخشوا دیں گے، تو میرے بھائی یہ کام کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک موقع پر مفہوم بتا رہا ہوں، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ آپ کی بخشش بھی نہیں ہوگی اللہ کی رحمت کے بغیر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میری بھی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری سفارشیں ہو جائیں گی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیوں نہ کہہ دیتے کہ تم ساری زندگی عمل نہ کرو، تم بخشی بخشائی ہو، کیونکہ میں بخشا بخشایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور رہیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں ہے، ایک دنیا کا اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ دنیا تک کی تمام چیزیں۔ آخرت کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخر میں تو انسان کے لیے اس کا یہ دنیا میں امتحان ہے اور آخرت میں اس کا نتیجہ نکلنا ہے، اور اس کے اعمال کے مطابق اسے اجر و ثواب مل جائے گا، جنت مل جائے گی، یا پھر گناہ ہوں گے اور قہر اور غضب کا باعث ہوگا اور جہنم اس کے لیے نصیب بن جائے گا۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی کے ساتھ بھلائی بھی کرے، آگے لوگوں تک بھلائی پہنچائے، ہمدردی کرے، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے، نیکی کرے، اس کو لوگوں کو تبلیغ کرے۔ یہ کام ہر بندے کے لیے ہے۔ یہ ایک بندہ نہیں کہ علماء پر ہی تکیہ کر کے بندہ بیٹھ جائے کہ بس سارے کام عالموں نے ہی کرنے ہیں، مولویوں نے ہی کرنے ہیں، بس کر دیے تو بس ٹھیک ہو۔ علماء تو کریں گے، وہ تو کر رہے ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نہیں سنتے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے بات سنتے ہو اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔